حدیثوں میں ایک بہت عجیب چیز ہے، قربانی کہتے 4 ہی جانوروں کی ہے اور نر مادہ جوڑ لیں تو 8. کیا کہتے ہیں؟ اونٹ اونٹنی، گائے بیل، اور دمبا اور مادہ دمبا دمبی، یعنی دمبے ہی میں آ گئی، بھیڑ بکری سب یہ دمبے کی نسل میں شامل ہے، اور بکری، بکرا بکری، یہ یعنی 4 جانوروں کی جو قربانی آئی ہے، اونٹ بیل دمبا اور بکری. اب اہل حدیث سے پوچھو کہ بھینس کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، تو کہتا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ حساب قرآن میں جن جانوروں کا نام آیا اس میں بھینس شامل نہیں ہے. بہت سے علماء نے کہا ہے کہ گائے پر پابندی ہے تو اس کی گائے کی نسل سے بھینس کو ہم نے لے لیا. بھینس کا لفظ تو نہیں ہے لیکن ہم نے گائے کی نسل سے لے لیا ہے. لیکن اہل حدیث کیا کہتا ہے کہ جو لفظ قرآن میں آیا اسی پر جب جانوروں کا نام لے لیا، انہی جانوروں کی قربانی ہوگی، کوئی دوسرا جانور نہیں لیا جا سکتا. لیکن جب زکات کا معاملہ آتا ہے تو قرآن میں جتنے لوگوں کو زکات دینے کا حکم ہے ان میں پھر وہاں اہل حدیث کہتا ہے کہ نہیں صاحب، علماء نے فی سبیل اللہ سے مدرسہ بھی نکالا ہے. یعنی مدرسے کا لفظ تو نہیں ہے لیکن فی سبیل اللہ میں مدرسہ بھی آتا ہے. اگر فی سبیل اللہ میں علماء کا قول حجت ہو سکتا ہے تو پھر گائے کی نسل سے بھینس حجت کیوں نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ قرآن میں 8 ہی لوگوں کو تو زکات دینے کا حکم ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کو دو. اب اس کا وقت نہیں ہے کہ میں بتا سکوں، شب قدر میں بتاؤں گا اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ. فقیر کو دو، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کو دو، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اور والعاملین علیہا، اور جو زکات وصول کرنے والے ہوں ان کو دو. یعنی جو جرجی صاحب نے ایک مدرسہ کھولا ہے اور ہم نے کسی کو زکات دینے کے لیے وصول کرنے کے لیے بھیجا تو اس کا بھی حق ہے. جرجی صاحب اس کو تنخواہ دیں گے، 1 مہینے کی 10,000 روپے دے رہے ہیں لیکن وہ رمضان کے مہینے میں زکات وصول کرنے گیا 20,000 دے دیں گے. چلو بھائی اس مہینے میں آپ زکات لے رہے ہیں 25 دے دیں گے آپ کو، آپ زیادہ چندہ کر کے لائے 30 دے دیں گے. لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہاں الٹا یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے ایسے مدرسے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ تصدیق کو دیکھنا ضروری قرار دے دو. آپ کے اٹاوا میں بھی اگر کوئی آدمی چندہ کرتا ہے تو سیدھے کہیے کہ جب ہمارے اٹاوا کے امیر جرجی صاحب ہیں آپ ان کی تصدیق لے کر آئیے. یہ اصول آج ہم نے نہیں بنایا ہے، اس کے پاس ہے تصدیق ہے، لیکن چونکہ ہم نے ہندوستان کے چپے چپے میں دیکھا ہے کون سا مدرسہ ہے اور کس مدرسے سے لوگ پرسنٹیج پہ جاتے ہیں اور کس پہ نہیں جاتے، یہ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے. آج کل ہو یہ رہا ہے کہ مدرسے چلانے والوں کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر تیار. میں پوچھتا ہوں تم کتنی تنخواہ لیتے ہو؟ اگر 10,000 لیتے ہو تو تمہاری بلڈنگ تو نہیں بن سکتی ہے. لیکن آج مدرسے کچھ پیشہ ورزی ہو چکے ہیں. ایک گاؤں بہار میں جاؤ تو ایک گاؤں میں 4 مدرسے. ارے بھائی تمہارے گاؤں میں اتنی آبادی نہیں ہے، 4 مدرسے کیسے کھلے؟ ایک مدرسہ کافی تھا. پتا چلا کہ اس مدرسے کو اچھی انکم ہے، پورے سال یہ پورے جو ہے گھومتے ہیں ادھر ادھر اور اچھا چندہ کر کے لاتے. دوسرے نے بھی مدرسہ کھول لیا اور دوسرے نے جب کھولا تو اس کی اچھی، تیسرے نے بھی کھول لیا. میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں پیشہ ورانہ طریقے سے. آپ دے رہے 100 روپے مدرسے کے غریب بچوں کے لیے، وہاں پہنچتے پہنچتے وہ 20 رہ جاتا ہے، 50 تو اسی کا ہو گیا. 100 روپے دیا، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے پچھلے جمعے میں ایک گڑبڑی یہ ہو گئی کہ جب ہم نے اپنی جامع مسجد میں بولا تو باہر سے جتنے لوگ چندہ کرنے والے آئے ان بیچاروں کو چندہ کم ہو گیا. رو رہا تھا مولانا پچھلی سال 1,000 ہوا، کسی 200 ہی ہوا. یہ حال ہوا. میں مدرسے کے غریب بچوں کے حق میں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں زکات، مدرسے میں جو غریب بچے پڑھتے ہیں ان کو زکات ہے کیونکہ وہ غریب ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیے کہ وہ غریب بچے کتنے ہیں. اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی فیس معاف ہو. غریب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ کھلا نہ سکے، پلا نہ سکے اپنے بیٹوں کے لیے، کتاب تک اس کے پاس خریدنے کی کا پیسہ نہ ہو. آپ اسکولوں سے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے فیس بھی لیں، آپ کتابیں بھی وہ خرید کے لائیں اور آپ ان سے فیس بھی لیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہمیں زکات بھی دے دو غریب بچوں کے نام پر، تو معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، بہت ہی اسپشٹ روپ سے میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ زکات ایسے مدرسوں میں نہیں ہے. سعودی عرب میں کسی مدرسے کو آپ زکات دو گے؟ جامعہ اسلامیہ چل رہا ہے، مدینہ یونیورسٹی چل رہی ہے.